اور ذہن میں میرے بھی سوال آیا کہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بچی پریگننٹ ہوتی ہے تو گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے طور سے منت مان لیتے ہیں کہ اس آنے والے بچے کا نام ہم یہ رکھیں گے، اور وہ ابھی بیچارہ ابھی آیا بھی نہیں ہوتا تو ہر ایک منت کر لیتے ہیں، اور اب اس کی پیدائش کے بعد ہر شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی اس کے لیے میں نے یہ منت مانی ہوئی ہے، جبکہ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے کہ بچے کا نام تو ان کے ماں باپ کے لیے ہے کہ وہ ماں باپ ان کو سب سے پہلا تحفہ بچے کو نام دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ذرا رہنمائی فرمائیے، کیونکہ وہ بچی بھی جو ماں بنتی ہے وہ بیچاری بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اگر یہ نام نہ رکھوں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک نے بہت اچھے نام ائمہ سے منسوب نام نیت کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتی کہ میرے بچے پر کہیں کوئی اثرات تو نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کی منتوں کی کیا حقیقت ہے؟ ہمیں کیا ایسی منتیں کرنی چاہیے؟ پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، دوسروں کی جگہ پر آپ منت مانگے یہ صحیح نہیں ہے، شرعی منت نہیں ہے۔ اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، کرے یا نہ کرے، یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں چینجنگ بھی لا سکتے، کیونکہ جب شرعی منت ہی نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے چینجنگ بھی لا سکتے ہیں، تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، عمل کر بھی سکتے ہیں، نہ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اولاد کے نام کے حوالے سے دیکھیں، ہماری جو ہے شریعت میں یہ ہے کہ والدین پر فرض ہے کہ جیسے ہی پروردگار ان کی گودوں کو جب آباد کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، تو پروردگار اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ کہ ان یحسن اسمہ، نیک نام رکھنا، جس میں جو ہے خود ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں۔ تو یہ رکھنا جو ہے آداب اسلامی میں سے ہے، رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ بچے کی جو ہے پرسنالٹی اور شخصیت پر وہ نام اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر گھر کے بزرگ، گھر کے جو ہے بڑے جو ہے اگر اس طرح رکھ رہے تو چھوٹوں کو بھی جو ہے احترام اور ادب کا جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ماننا چاہیے، ایک اخلاقی وہ ہے۔ اگر نہیں، گھر کے دوسرے افراد عجیب و غریب، آج کل تو فیشن ہے، نام عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، اور جو ہے ایکٹرز کے نام رکھتے ہیں، اگر اس طرح رکھ رہے اور وہ جو ہے جو ماں باپ ہے اس بچے یا بچی کی جو ہے وہ مثلا ایک نیک نام رکھنا چاہتے تو یہ ان پر فرض ہے اور واقعاً رکھنا بھی چاہیے۔ چونکہ ہمارے جو نشست ہے وہ احکام ایام ازا کے حوالے سے چل رہی تھی، جس میں ہم نے منت پر کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسائل خانم نے آج حل کیے ہیں۔ یہاں پر خانم ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے ایام ازا کے حوالے سے، وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو ایک سوال پوچھنے میں آتا ہے اور ذہنوں میں بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ایام ازا میں سیاہ لباس پہننا ضروری ہے، واجب ہے؟ اور جیسا کہ عام زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ جسے سیاہ لباس میں، سیاہ چادر میں نماز نہ پڑھے مکروہ ہے، تو اب جب ایام ازا میں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے نماز بھی اسی میں ہی پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا کہ سیاہ لباس پہننا اور پھر اس میں اپنے واجبات کو ادا کرنا۔ دیکھیے، آپ نے پھر دو کوسچن مجھ سے پوچھے کہ سیاہ لباس پہننا کیسا ہے۔ کہ آداب عزاداری میں سے یہ ہے کہ سیاہ لباس پہنے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب کسی کی کوئی عزیز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کالے لباس پہنتے ہیں کہ یہ عزا کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے احادیث میں بھی موجود ہے، اور علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ محرم میں کالے لباس کا پہننا آداب عزاداری میں سے ہے اور مستحب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتے ہیں شعائر الہی، اللہ کے علامتوں کا احترام کیا جائے، تو کالے لباس کا پہننا مستحب ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں کالے لباس پہننا ہے، لہٰذا جو ہے اب اسی پہلے عشرے میں ہی نئے نئے کالے لباس پہنتے ہیں، نئے لباس سی کے پہنتے ہیں، اور جو ہے کہ فیشن کا سما اور ڈیزائن کا سما ہوتا ہے، اس طرح کا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن کالے لباس کا ویسے پہننا شعائر الہی میں سے ہے اور پہننا مستحب ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا کوسچن ہے کہ اب اسی کالے لباس کو آپ نے پہن لیا عزاداری کے لیے،
اب اسی لباس کے ساتھ کیا نماز وغیرہ پڑھنا جو ہے کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ذرا سا نماز کی ثواب میں کمی آتے ہیں، نہ پہنے بہتر ہے، کیونکہ آداب اسلامی میں سے یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جو ہے سفید لباس پہنیں، خواتین سفید چادر لے، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں آپ نے جانا ہے اور اللہ سے گفتگو کرنا ہے، پاک صاف اور سفید لباس پہن کے اپنے آپ کو خوشبو لگا کے نماز پڑھنا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محرم میں ہم کالے لباس پہنے ہوتے ہیں، کیا اس کالے لباس میں ویسے تو مکروہ ہے، اب محرم میں کالے لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مجتہدین فرماتے ہیں کیونکہ کالے لباس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کالے لباس ہم محرم میں پہنتے ہیں عزاداری امام حسین کے لیے، غم کو اظہار کرنے کے لیے پہنتے ہیں، تو یہ عبادت ہے، یہ عین عبادت ہے، اور اسی لباس کے ساتھ آپ نماز پڑھنا کالے چادر کے ساتھ یا مرد حضرات جو ہے کالی لباس کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، محرم میں مکروہ نہیں ہے۔ اب عبداللہ الحسین امام حسین کی مجلس کے لیے عزاداری کے لیے کالے لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شعائر الہی ہے، اللہ کے علامتوں میں سے ہے۔ خانم ایک اور سوال یہاں پر جو ذہنوں میں آتا ہے کہ خواتین کا جلوسوں میں شرکت کرنا، جیسے مردوں کے دستے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ خواتین بھی جلوس میں شرکت کرتی ہیں، تو باپردہ ہو کر باحجاب ہو کر اس طرح کی آپ عیاں نہ ہوں، کیا خواتین جلوسوں میں مردوں کے ساتھ مردوں سے فاصلہ رکھ کر شرکت کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر پردے کے ساتھ ہیں، یعنی قریب بھی نہیں ہے، دور دور ہیں، اور تو اس صورت میں جائز ہے، لیکن معمولاً ہمارے معاشرے میں اس چیز کی رعایت نہیں ہوتے ہیں، یعنی خواتین شاید پردے میں ہوتے ہیں لیکن مرد حضرات کے ساتھ کچھ جگہوں پر کیا ہو جاتے ہیں، اختلاط ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، بالکل راستہ ایک ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ سے خواتین اور مردوں نے گزرنا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے قطعاً جائز نہیں ہے شریعت کے روح سے۔ دیکھیں ایک مستحب کام کے لیے عزاداری میں شرکت کرنا، دستجات میں شرکت کرنا، ماتم کرنا بے شک مستحب ہے، اب اس کے لیے آپ جو ہے حرام کام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں جو ہے ایسے جگہوں سے گزرے کہ جہاں سے مرد اور عورتیں جو ہے بالکل مختلط ہو جائے اور اختلاط کے ساتھ گزرنا پڑے، تو یہ شریعت کے روح سے جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ خانم زاہدہ جعفری صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے بلتستان ویمن ٹی وی کے ناظرین کو اور سامعین کو آپ نے بہت ہی زیادہ اہم شرعی مسائل، احکامات، ان کے حل کے حوالے سے بہت تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل اس حوالے سے حل ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایام اضحیٰ کے دوران ہمارے ان پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے، ایام اضحیٰ میں انشاءاللہ ان پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری دلی دعا ہے انشاءاللہ ہم سب کو، بلتستان ویمن ٹی وی کے تمام ناظرین کو، تمام سامعین کو، اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے ان کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔